السلام علیکم، میں محمد الکنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اس ولاگ کے اندر جو گجرانوالہ ڈویژن ہے، جو مسلم لیگ نون کا سب سے تگڑا گڑھ ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پر اب کی بار سچویشن کیا ہے، کون سی پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ الیکشن والے دن اگلے 2 دن تک ریزلٹس آنے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ مسلسل رابطہ رہے گا۔ اس چینل کے تھرو میں لائیو چیزیں کروں گا، انشاءاللہ ریزلٹس بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی، گجرانوالہ ڈویژن کے اندر پہلا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں NH70 جو سیالکوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر پچھلے 2 الیکشن میں جناب ارمغان سبحانی صاحب جو ہے وہ الیکشن جیتتے رہے۔ پچھلی دفعہ ان کا مقابلہ یہاں پر جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے تھا، لیکن اب فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو ہے وہ IPP کے اندر چلے گئے ہیں، تو یہاں پر اب ارمغان سبحانی کا مقابلہ جو ہے IPP کی جناب فردوس عاشق اعوان سے ہے۔ اس سیٹ کے اوپر IPP یہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ الحاق کر لیا جائے، یہاں پر نون لیگ جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ کرے، لیکن یہ وہ گڑھ ہے جہاں پر نون لیگ کسی بھی صورت میں کسی اور پارٹی کو ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی، تو اس لیے یہاں پر پھر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے مقابلے میں نون لیگ نے امیدوار کھڑا کیا۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے ایک ینگ ایڈوکیٹ ہے، عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں، مبشر اعوان ایڈوکیٹ صاحب، ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا، لیکن پھر وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا اور اس کے اوپر انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اگر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پھر یہاں پر جو آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے، وہاں پر جو MLA بنتے ہیں، جو سیالکوٹ کے اندر جو کشمیری لوگ رہتے ہیں، اس سیٹ کے اوپر 2021 کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جناب حامد رضا صاحب جو ہے وہ یہاں پر حافظ حامد رضا وہ یہاں پر MLA منتخب ہوئے تھے، تو تحریک انصاف نے ان کو یہاں پر ٹکٹ دیا ہے کہ آپ اب پاکستانی اسمبلی کے لیے MLA کا الیکشن لڑیں۔ تو یہاں پر یہ ایک بڑے اچھے اور تگڑے پاکستان تحریک انصاف نے بڑی ٹیکٹیکل یہاں پر ایک گیم کھیلی ہے۔ اس سیٹ کے اوپر اب جو حامد رضا صاحب ہیں، حافظ حامد رضا، ان کا مقابلہ ہے، یہ جانشین ہے شیخ الحدیث کے، یہ جانے جاتے ہیں، یہ ان کا مقابلہ جو ہے بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ فردوس عاشق اعوان کی پوزیشن بہت ہی ڈاؤن ہے، اس کو میں بالکل ہی مقابلے میں نہیں گنتا۔ یہاں پر پھر تھوڑا سا جو بوسٹ ملا ہے حافظ صاحب کو، حافظ حامد رضا کو، وہاں پر ایک سابقہ ضلع ناظم ہے میاں نعیم جاوید صاحب، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہاں پر ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، وہ پرسنالٹی ان کی بڑی اچھی ہے، لوگ ان کے ساتھ بڑی عقیدت کا رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ، MLA بھی یہاں پر منتخب ہو چکے ہیں، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ ارمغان سبحانی صاحب کے مقابلے میں بڑا تگڑا PTI نے امیدوار اتارا ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ MPA کا ضمنی الیکشن ایک ہو چکا ہے، یہاں پر سبحانی خاندان یہ MPA کا سیٹ ہار چکے ہیں ضمنی الیکشن کے اندر، تو اس لیے وہ جو بات ہے کہ ارمغان یہ جو سبحانی خاندان ہے یہ نہیں ہارتا، تو ان کے اندر جو نقب ہے، نقب زنی ہو چکی ہے ان کے ووٹس کے اندر، تو اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ یہاں پر ہوگا۔ اگلی بات کرتے ہیں جی NH71، یہ حلقہ ہے جی خواجہ محمد آصف صاحب کا، یہاں پر عثمان ڈار صاحب یہاں پر الیکشن لڑتے رہے ہیں، اب ان کی والدہ جو ریانہ امتیاز ڈار صاحب ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ یہاں پر عثمان ڈار صاحب کو مجبور کر کے علیحدہ کر دیا گیا سیاست سے، عمر ڈار صاحب جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے، وہ جیل میں چلے گئے ہیں۔ اب عمر ڈار صاحبہ کی جو وائف ہیں وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں PP کے ایک حلقے کے اوپر، عروبہ عمر ڈار صاحبہ۔ یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب عمر فاروق میر جو ہے وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سابقہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ ان کو ملنا چاہیے تھا، تو وہ پچھلے 2 الیکشن میں بھی PTI کے خلاف تھے، وہ پھر شامل ہو جاتے ہیں، وہ پچھلے 4 سال تک وہ رہتے ہیں، پھر جب ٹکٹ نہیں ملتی وہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو اس دفعہ بھی وہ جناب جو ہے وہ پیچھے چلے، وہ دوبارہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر فنگر کراسڈ، کیونکہ یہاں پر بظاہر جو لگ رہا ہے وہ ریانہ ڈار صاحبہ کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور تگڑی پوزیشن ہے، لیکن کیونکہ خواجہ آصف صاحب بھی بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، پھر وہ آخری رات جو کالز کرتے ہیں وہ بھی بڑا اچھا، یہ کال جو ہے یہ صرف انہوں نے پچھلے الیکشن میں نہیں کی، 2018 میں نہیں کی، انہوں نے 13 میں بھی اپنے آپ کو بچایا تھا، تو اب کے بار کیا وہ ان کو کچھ لوگ پنڈی والے لوگ بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ فیئر الیکشن کے اندر خواجہ آصف صاحب کی پوزیشن بہت ڈاؤن ہے یہاں پر۔ بس اتنا ہی میں آپ کہنا چاہ رہا ہوں۔
اس کے بعد یہ پسرور والا حلقہ ہے NA-72، یہاں پر علی زاہد صاحب جو ہے زاہد صاحب جو ہے وہ سابقہ وفاقی وزیر، ان کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں چودھری محمد امجد باجوہ، ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریب وکیل رہے ہیں، ان مختلف کیسز کے اندر بھی وہ ان کی ایک لائر جو ٹیم ہے ان کے اندر بھی رہے ہیں۔ یہاں پر پچھلی دفعہ جناب غلام عباس صاحب نے الیکشن لڑا تھا اور اچھا الیکشن لڑا تھا، لیکن اب کے بار غلام عباس کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا۔ ان کے جو بیٹے ہیں احسن عباس ایڈوکیٹ صاحب، ان کو یہاں پر MPA کا ایک ٹکٹ جاری کیا گیا، جس کے اوپر انہوں نے بظاہر یہ کہا ہے کہ یہ ٹکٹ ایک زیادتی کی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر PTI کے لوگوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سیٹ کے اوپر چودھری امجد علی باجوہ جو ہے وہ ایک اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہے۔ علی زاہد جو ہے وہ ان کی پوزیشن زیادہ بہتر نہیں ہے، کام نہیں کرا پائے، یہاں پر لوگوں سے تعلق ان کا زیادہ نہیں رہا۔ پھر ان کے مقابلے میں یہاں پر جتنے بھی کام ہیں وہ غلام عباس صاحب نے کرائے ہیں، تحریک انصاف نے، جو عثمان ڈار صاحب یہاں پر ہوتے تھے، عثمان ڈار صاحب نے بڑا سیالکوٹ کے اندر بہت ساری جگہوں پہ کام کرائے ہیں، تو وہاں پر جو تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے جو ایکسپیکٹڈ تھے کہ لڑ سکتے ہیں، ان کے تھرو ہی کام کرائے، تو اس لیے یہاں پر علی زاہد کی پوزیشن ڈاؤن ہے۔ اگلا حلقہ ہے جی NA-73، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر ڈسکا کے اندر ایک الیکشن ہوا تھا۔ افتخار نوشین صاحبہ جو ہے وہ یہاں پر، اچھا والد صاحب ان کے 18 کے الیکشن جیت گئے تھے، پھر ضمنی الیکشن ہوا ان کے ڈیتھ کے بعد، ان کی بیٹی نوشین جو ہے نوشین افتخار صاحبہ، انہوں نے الیکشن لڑا۔ یہاں پر اسجد علی ملی نے ضمنی الیکشن میں بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ یہاں پر بہت سارے معاملہ ہوا تھا ڈسکا کے حوالے سے۔ وہ ایکچولی بات یہ تھی اس سیٹ کے اوپر بڑے لوگ جو ہے وہ نوشین کو جتوانا چاہ رہے تھے، نوشین افتخار کو۔ وہ الیکشن ایک دفعہ ڈیلے بھی اس لیے کرایا گیا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی، لیکن بعد میں ان کے خلاف یہاں پر کچھ بڑے لوگوں نے یہاں پر ایک گیم ڈالی تھی۔ وہ پھر ہمیں پتہ چل گیا جب وہاں پر جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جب حکومت تبدیل ہو رہی تھی، تو اس میں پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ 1-2 ووٹ کے فرق کا اثر کیا تھا، تو انہوں نے ہی یہاں پر گیم کی تھی اور نوشین افتخار صاحبہ جیتی تھی۔ اب کے بار ان کا جیتنا مجھے مشکل لگ رہا ہے اس سیٹ کے اوپر۔ یہاں پر جو ہے وہ PTI کی جو حمایت کر رہے ہیں وہ خواجہ عاطف پاشی صاحب ہیں، صاحب یہ ڈسکا کے چیئرمین ہیں سابقہ بلدیہ کے۔ رضوان باؤ صاحب جو ہے وہ ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے انہوں نے۔ عبد الوحید میو، محسن کرامت میو فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری اب کے بار اسجد علی ملی کی حمایت کر رہی ہے۔ تو اس سیٹ کے اوپر اب اگر فیئر الیکشن ہوا، پچھلی دفعہ ہرایا گیا اسجد علی ملی کو ضمنی الیکشن کے اندر، اب کے بار یہاں پر اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ اسجد علی ملی کی پوزیشن بہتر ہے۔ NA-74 سمڑیال، رانا شمیم احمد خان، ان کا مقابلہ بریگیڈیئر ریٹائر جناب اسلم گھمن کے ساتھ ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے چیمہ فیملی کا بڑا اچھا ووٹ بینک ہے۔ چیمہ فیملی پہلے ان کی حمایت نہیں کر رہی تھی بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کی، لیکن اب DHA کے اندر لاہور کے اندر ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں پر جو سیف اللہ چیمہ صاحب ہیں ایکس MP ہے، انہوں نے اپنی پوری برادری اور چیمہ فیملی کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم اسلم گھمن صاحب کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جہاں پر چودھری فاخر نشاد گھمن جو ہے وہ MP کا الیکشن لڑ رہے ہیں PTI کے ٹکٹ کے اوپر، یا ان کے حمایت یافتہ ہے، ان کی یہاں پر بڑی ریپوٹیشن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک چوکہ جمشید صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ، ان کی بھی یہاں پر ایک بہتر پوزیشن ہے۔ تو اوورآل یہاں پر جو ہے وہ اچھا مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر ابھی تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ رانا شمیم کی جو پوزیشن ہے تھوڑا بہتر ہے، لیکن یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ چلتے ہیں ہم نارووال کے اندر۔ نارووال کے اندر جو پہلی سیٹ ہے NA-75، یہاں پر انوار الحق چودھری کو اس دفعہ ٹکٹ دیا ہے نون لیگ نے۔ دانیال عزیز کو جو ہے وہ احسن اقبال صاحب نے ٹکٹ نہیں لینے دیا، تو یہاں پر انوار الحق کو وہ اپنے ایک ساتھی کو لے کر آئے۔ یہاں پر ڈاکٹر طاہر علی جاوید PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ عثمان رشید جو ہے یہ پہلے PTI کے اندر تھے، یہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ دانیال عزیز خود یہاں پر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے، دانیال عزیز بھی جیت سکتے ہیں، نون لیگ کا ووٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر طاہر علی جاوید بھی جیت سکتے ہیں یہاں پر، کیونکہ احسن اقبال اور نون لیگ پہلے سے مضبوط رہی ہے۔ اگر نون لیگ کا سارا ووٹ دوبارہ سے انوار الحق کے ساتھ چلا گیا تو وہ بھی جیت سکتے ہیں۔ تو اس سیٹ کے اوپر بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 76 احسن اقبال ورسز جاوید اقبال کھلو۔ یہاں سے پہلے جو ہے ابرار الحق صاحب الیکشن جیتتے رہے ہیں، لیکن یہ ریٹائر فوجی ہیں، تو انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمیں ٹکٹ دیا جائے، تو ابرار الحق کی موجودگی میں ان کو ہر دفعہ اگنور کیا گیا۔
اب کے بعد ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. یہ یہاں پر بڑے پاورفل بندے ہیں, بڑے تگڑے بندے ہیں. یہاں پر جتنی بھی بیوروکریسی ہے تو ان کو بھی یہ بڑی آنکھیں دکھا کے اپنی کمپین کر رہے ہیں. تو ان کو لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا چھکڑا یا ان کو تنگ بہت کم کیا جاتا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس دفعہ اچھا مقابلہ ہوگا. احسن اقبال کی ایک واضح اور اچھی برتری ہے یہاں پر, لیکن پھر بھی یہاں پر ایک مقابلہ جو ہے وہ ایک جاوید اقبال کھلو صاحب جو ہے وہ اچھا کریں گے. یہاں پر جو آگے چلتے ہیں گجرانوالا کے اندر چلتے ہیں جی. NA-77 پہلا چودھری محمود بشیر ورک. عطا تارڑ صاحب یہاں پر پہلے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو نہیں ملا. یہاں پر طارق محمود صاحب جو ہے سابقہ MN وہ الیکشن لڑتے ہیں. ان کو اب 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ان کے کاروبار گھر بار ہر سے تباہ شباہ کر کے وہ الیکشن سے آؤٹ ہے. ان کی جگہ پر ان کی جو وائف ہیں جناب محترمہ راشدہ طارق محمود صاحبہ وہ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. امتیاز صفدر وڑائچ بھی یہاں پر پیپل پارٹی کے سابقہ وفاقی وزیر وہ بھی یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. اس سیٹ کے اوپر نون لیگ کی کچھ زیادہ بہتر پوزیشن نہیں ہے, تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا. امتیاز صفدر وڑائچ نے جو جیت کی پوزیشن میں شاید تک نہ چاہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کے اندر بڑا اچھا امپروو کیا ہے, تو وہ ووٹ بھی بڑا ہے بہرحال. اور راشدہ طارق جو ہے ان کی کمپین کا پرابلم ضرور ہے, وہ خود طارق محمود صاحب نہیں ہے. وہ خود یہاں پر ہوتے تو مقابلہ جو ہے وہ کسی اور انداز میں ہوتا, لیکن اس وجہ سے اب لوگ وہ کتنی موٹیویٹ کر پاتے ہیں, میڈم کو کتنے لوگ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا چودھری محمود بشیر ورک اور اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا مقابلہ ہوگا. آگے ہے جی NA-78 خرم دستگیر صاحب جہاں الیکشن لڑتے ہیں. ان کے جو پچھلی دفعہ ان کے خلاف جو چودھری محمد صدیق مار صاحب تھے ان کو زبردستی جو ہے ہٹا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو یہاں پر جو ہے وہ اب الیکشن تو لڑ رہے ہیں لیکن آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں. وہ خرم دستگیر تھے, پچھلی دفعہ بھی بڑے اچھے تگڑے ووٹ سے آ رہے تھے PTI کے ٹکٹ کے اوپر. اب ان کا اپنا آزاد حیثیت میں تو بالکل حال نہیں ہے. مبین عارف صاحب کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا گیا ہے. اس سیٹ کے اوپر خرم دستگیر صاحب اچھی اور بہتر پوزیشن میں ہیں. یہاں پر ان کا مقابلہ میرا نہیں خیال کہ یہ کر پائیں گے. NA-79 کی بات کریں, ذوالفقار علی بھنڈر جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے. اس سیٹ کے اوپر اس دفعہ شاید چاند صاحب پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی, لیکن ان کے اپنے اختلافات کی وجہ سے یہاں پر دوبارہ سے ذوالفقار علی بھنڈر جو ہے وہ مجھے بہتر دکھائی دے رہے ہیں. یہاں پر IPP کی طرف سے سابقہ MNA جناب رانا نذیر احمد وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احسان اللہ ورک جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. رانا ماجد اور رانا ساجد علی شوکت, یہ جو شوکت برادر ہے, یہ جو بھائی ہیں, یہ ان کو PTI نے ٹکٹ نہیں جاری کیا, حالانکہ یہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے کمیونٹی کے اندر اس سیٹ کے اوپر, لیکن بہرحال کسی وجہ سے ان کو جب ٹکٹ نہیں دیا گیا تو یہ پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا شروع ہو گئے. تو اب کیونکہ یہ آزاد حیثیت میں ہے تو ان کو تنگ بھی نہیں کیا جا رہا, تو اب یہ کمپین یہ بھی اچھی کر رہے ہیں. احسان اللہ ورک جو ہے وہ ان کی بڑی اچھی تگڑی پوزیشن ہے جہاں پر وہ بھی بہتر پوزیشن میں ہے. تو یہاں پر ایک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ جو شوکت برادران ہے ساجد ورک ساجد علی یا ماجد علی کے ساتھ نہ گیا, اگر وہ احسان اللہ ورک کے ساتھ آئے تو یہاں پر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. رانا نذیر صاحب کی پوزیشن یہاں پر بڑی ڈاؤن ہے IPP والے. اچھا جی, پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی گجرانوالا ڈویژن کے اندر آخری دو جو حلقے ہیں. یہ NA-80 ہے, یہاں پر شہد عثمان صاحب PMLN کی طرف سے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ پہلے بھی یہاں پر جو ہے وہ عثمان ابراہیم صاحب الیکشن لڑتے رہے, یہ ان کے بیٹے ہیں شہد عثمان صاحب, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, سابقہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں. ان کا مقابلہ یہاں پر لالا اسد اللہ پاپا کے ساتھ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے. یہاں پر نا علی اشرف مغل صاحب ہوتے تھے, ان کو آخر میں ٹکٹ دیا گیا تھا 18 کے اندر. پھر اس کے بعد جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2022 کے اینڈ میں, اس وقت بھی یہاں پر 2022 اور 23 کے اندر اس وقت بھی یہاں پر علی اشرف مغل کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا, کیونکہ علی اشرف مغل جو ہیں یہ قبلہ جناب ملک ریاض صاحب کی فیملی سے ان کے گہرے مراسم ہیں, تو ان کے بڑے کلوز ہیں, تو ٹکٹ بھی وہیں سے ان کا کنفرم ہوتا تھا. لیکن 9 مئی کے واقعے بعد یہ علیحدہ جب ہو گئے تو دوبارہ سے جب ٹکٹ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی لے میں پھر آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر دوبارہ ٹکٹ جاری کیا جائے. تو یہ دوبارہ سے ملک صاحب کی انہوں نے سفارش بھی کرائی ہے. تو اب کیونکہ عمران خان صاحب ہے نہیں, PTI کے اندر جو فیصلہ ہے فیصلہ صاحب جو ہے وہ تبدیل ہے, تو ملک ریاض صاحب کی وہاں پر اس دفعہ دال نہیں گلی. ملک ریاض صاحب نے بڑی کوشش کی یہاں پر علی اشرف مغل کو ٹکٹ مل جائے, لیکن بہرحال ان کو نہیں ملا, تو لالا اسد اللہ پاپا کو ٹکٹ ملا ہے. یہاں پر بھی پاکستان تحریک جو نون لیگ ہے, پاکستان مسلم نون, ان کی یہاں پر ایک اچھی پوزیشن ہے.
اس کے بعد آتے ہیں بڑا اچھا مقابلہ اس دفعہ ہونے جا رہا ہے NA81 اظہر اقبال نارا سے، اظہر قیوم نارا سے، یہ پچھلا الیکشن بھی یہاں پر جیت چکے ہیں۔ ان کا اس دفعہ جو مقابلہ ہے چودھری بلال اعجاز ورک کے ساتھ ہے۔ چودھری بلال اعجاز جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر پچھلے 3 4 5 سال کے اندر پہلے سے بھی ہیں، لیکن پچھلے 4 5 سال میں انہوں نے بڑی ایکٹیولی رول ادا کیا ہے۔ بڑی اس نے مارے شارے کھائی ہیں، جیل میں گئے ہیں، ان کے گھر کے اوپر جو ہے ریڈیں کی گئی ہیں، بڑی ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، یہ ہر دھرنے کے اندر بھی شامل رہے ہیں۔ تو گجرانوالہ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا جو ریئل فیس ہے وہ بہرحال چودھری بلال اعجاز کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر چودھری بلال اعجاز کی جو کمپین ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی شدید جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کمپین کر رہے ہیں۔ اس سیٹ کے اوپر اظہر قیوم نارا اور یہاں پر چودھری بلال کے درمیان بڑا اچھا اور تگڑا مقابلہ ہے۔ چودھری بلال صاحب کی پوزیشن تھوڑی سی یہاں پر ایک بہتر ہے۔ اظہر قیوم نارا جو ہے وہ نون لیگ کی پرابلم کی وجہ سے اور اوپر سے چودھری بلال صاحب کے خلاف جو چیزیں ہوئی ہیں تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اظہر قیوم نارا کو لوگ جو ہے وہ زیادہ اس بار ووٹ نہیں دے رہے اور زیادہ تر لوگ چودھری بلال اعجاز کے حق میں جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے گجرانوالہ ڈویژن جو ہے یہ کر لیا ہے، جو مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف پہلے جو ہے وہ کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکی تھی، لیکن اب کے بعد میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف ایک تگڑی پوزیشن کے اندر موجود ہے اس پورے ڈویژن کے اندر، سوائے 2 سے 3 یا 4 ایسی سیٹیں ہیں، احسن اقبال والی سیٹ آپ کہہ دیں، خرم دستگیر والی سیٹ آپ کہہ دیں، یہ وہ اس کے بعد یہ شہر عثمان والی، ان 3 سے 4 سیٹوں میں جس کو کلیئرلی نون لیگ ون کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان کے علاوہ ہر سیٹ کے اوپر مقابلہ ہے اور تگڑا مقابلہ ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ آخر میں کیا نکلتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اپنے جو ویلاگ ہے نیکسٹ ڈویژن کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔